جی رفت آپ کوکب جی. میرا ذرا اعتکاف کی بندشوں پہ روشنی ڈال دے. اگر کوئی جو 10 دن آخری اعتکاف کی بندش اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ نے دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو جیسے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھیں گی تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، سب کے لیے دعا کرتی جائیں. اور باہر کے معاملات سے گریز کریں. کوشش کریں کہ باہر کے معاملات، گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلنا، شاپنگ کرنا، بازار جانا، کسی کے گھر جانا نہ کریں. اور اگر کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو بالکل ٹو دا پوائنٹ اور ضرورت کی بات کریں. جیسے فون پر آپ کو اپنے بچوں سے بات کرنی پڑے تو بس ضرورت کی بات کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں. ہاں البتہ بچوں کے ساتھ فون پر اللہ کی کوئی بات کرنی ہے، قرآن کی کوئی بات کرنی ہے، کسی دین مذہب کے معاملے میں کوئی بات کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتی ہیں. اور اسی طرح آپ ہمارے قرآن کی کلاس کو بھی اٹینڈ کر سکتی ہیں، سوال اور بھی پوچھ کوکب سکتی ہیں اگر. یہ مجھے پہلے کسی نے کہا ہوا تھا، جب میں پہلے اعتکاف پہ بیٹھی تو کہ 10 دن غسل بھی نہیں کرنا آپ نے. کیا نہیں کرنا؟ غسل نہیں کرنا آپ نے، اندر 10 کمرے میں دن جو آپ کیا نہیں بیٹھے کرنا؟ میں تو غسل نہیں کرنا. ہائے ہائے، نہیں 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 نہیں، بالکل غسل کریں، صبح شام کریں، صفائی ستھرائی صبح شام کریں، کپڑے صبح شام پہنیں، اپنا کپڑے چینج کریں، کنگھی کریں، خوشبو لگائیں. کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں اس کے اوپر. اور صرف دوسری آپ ایک نے اور بات، دنیاوی کام نہیں کرنے اپنا. ایون اگر آپ کے پاس ملازم نہیں ہے تو آپ کھانا بھی اپنے لیے کچن میں جا کے بنا سکتی ہیں، اپنے لیے چائے بھی بنا سکتی ہیں. بہت ضروری کام سے کوئی خاتون ملنے آ رہی ہے یا آپ کا کوئی محرم ملنے آ رہا ہے تو اس سے ضروری بات کر سکتی ہیں آپ، ٹو دا پوائنٹ بات کر سکتی ہیں. دیکھیے نہانے میں، بات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تو دیکھیے ہمارے مذہب کے اندر صفائی کی تو اتنی زیادہ اہمیت ہے، پتہ نہیں لوگ ایسی بات. اور دوسری بات کوکب، جیسے میں اکیلی ہوں اور ملازم پہ ہی گھر چھوڑ کے اندر بیٹھوں گی نا، تو میں اس کو وائس میسج پہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے یہ کھانا ہے تو مجھے یہ اندر دے دیں. اپنی ضرورت کی ہر بات کہہ سکتی ہیں. ہاں جی، اپنے تھینک یو. اپنے ملازم کو ایڈوائز کر سکتی ہیں، بالکل. جی مطلب غیر ضروری کام اور غیر ضروری باتیں نہیں کرنی. ضروری بات جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ذریعے سے آپ ضرور کر سکتی ہیں. جی تھینک یو. ٹھیک ہے. آپ کے ہاں جی بچوں کا بالکل سمجھ. فون آتا ہے، آپ کی بیٹی کا فون آتا ہے تو پوائنٹ بات، کوئی بات ان کو سمجھانی ہے آپ نے، کوئی بات ان کو سمجھانی ہے آپ نے دین کے حوالے سے، کسی اور حوالے سے، تو وہ بھی آپ کر سکتی ہیں. گپ شپ فضولیات والی باتیں نہیں کرنی آپ نے. باقی نہائیں دھوئیں، کپڑے پہنیں، کنگھی کریں، ریسٹ بھی کریں. یہ بھی نہیں ہے کہ اعتکاف میں آپ نے سونا نہیں ہے. آپ نے عبادت کی، آپ نے قرآن مجید پڑھا، آپ نے یہ نماز پڑھ لی، آپ تھک گئی ہیں، اب آپ ریسٹ بھی کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو. اب بس تھینک یہ یو. ہے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا الا یہ کہ بہت ہی کوئی غیر معمولی کام پڑ جائے. دنیاوی کاموں میں ٹھیک ہے. جب تک کوئی ضروری نہ ہو تو کوئی ہاں بات نہیں. دنیاوی کاموں سے آپ نے، یعنی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر دنیا چھوڑ کر بیٹھنا نہیں ہے سوائے چند دنوں کے، جن کے اندر آپ کا اعتکاف آ جاتا ہے اور آپ کا یہ جو حج کے 2-3 دن ہیں یہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے، اسلام جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلنا. ٹھیک ہے. جس طرح جی عیسائی نان شادیاں نہیں کرتے، ان کے پادری شادیاں نہیں کرتے، جاب نہیں کرتے، ملازمتیں نہیں کرتے، ہمارے اسلام میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے.
آپ سارے دنیا کے بھی کام کیجئے اور دین کے بھی کام کیجئے سوائے ان چند دنوں کے. اور جی وہ بھی اگر آپ پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سے بھی پھر آپ کو ان چیزوں سے فارغ کر. پوری ذمہ داری سے فارغ ہو کر اعتکاف پر بیٹھے، حج پر جائیں. بس یہی ہماری رہبانیت کے دن ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں رکھی. رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے دنیا کو قطعی طور پر چھوڑ کر صرف دین کے لیے گوشہ گیر ہو جانا. تو یہ ہمارے اسلام میں نہیں. آپ نے دیکھا بہت ہوگا شکریہ. بدھ مت میں ہے، ہندو مذہب میں ہے، عیسائیت میں ہے، مگر اسلام میں نہیں.